جو داخل کیا گیا ہے بی جے پی کی جانب سے، اور سابقہ بل کے مطابق اس میں 40 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان میں سے میں صرف 2 اہم باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں اور اس کے اختیارات کلکٹر کو دیے گئے ہیں، اور دوسری اہم بات اس میں یہ رکھی گئی ہے کہ وقف کی بورڈ کی میٹنگ میں اس میں 2 غیر مسلم کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں اس کے اندر جو اہمیت کے حامل ہے، ویسے 4 جو نکات ہے اس 40 ہے، جس میں سے یہ 2 بات جو قابل توجہ ہے۔ تو یہاں پر وقف بورڈ کو بالکلیہ طور پر مجہول معذور کر دیا گیا ہے۔ وقف بورڈ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وقف بورڈ کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے تو بورڈ اس کو ہٹا نہیں سکتا، انہیں مالک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈومنٹ کی زمین پر بھی اگر کوئی قابض ہو گیا تو کیا اس کو دے دیں گے آپ؟ یا سرکاری زمین پر کوئی 12 سال تک دونا قابض ہے تو کیا اس کو بھی دے دیں گے؟ تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ امتیاز کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا بی جے پی سرکار یہ تہیہ کر چکی ہے کہ ہمارے بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو، سب سے بڑی آبادی کو، دوسری سب سے بڑی آبادی کو بالکلیہ طور پر مجبور و معذور بنا دیا جائے؟ ملازمت میں سے تو ہم کو ہٹا دیا گیا، ایجوکیشن میں ہمارے کو موقع نہیں مل رہا، جو ہمارے آبا و اجداد جو پراپرٹی ہمارے لیے، غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چھوڑے ہیں، وہ بھی ہتھیا لیا جا رہا ہے، اور یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے۔ ارے بھائی، ہمارا گھر چھین لے رہے ہیں، ہماری زمین چھین لے رہے ہیں، اب پھر ہمارے لیے کیا بھلائی کا کام ہو رہا ہے؟ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ایک نام نہاد ٹولہ ہے، جو سجادہ گان کونسل کے نام سے، وہ جو بی جے پی کی جو قصیدہ خوانی میں نہیں تھکتا، آر ایس ایس کی قصیدہ خوانی میں نہیں تھکتا، جبکہ سماج میں اس ٹولے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہ ٹولہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 70,000 80,000 سجادہ گان جڑے ہوئے ہیں، 500 بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سب کو اصلیت معلوم ہو گئی یہ ٹولے کی، تو سب جو دوری اختیار کر لی ہے۔ ہم اس ٹولے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو بی جے پی کے یہ وقف امینڈمنٹ بل کی بھی ہم جو مذمت کرتے ہیں۔ نہ صرف مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو 40 نکات شامل کیے گئے ہیں، یہ جو ایک قوم کو، ایک طبقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے جو جائیداد کو ہتھیانے کے لیے یہ جو بل لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر دوسری باتیں ہمارے صدیقی بھائی کریں گے اور بھی کریں گے۔ میں اہم بات دوسری ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تلنگانہ میں ادارہ انیس الغربا 103 سال کی جو وہ ادارہ ہے، اور اس ادارے کو حضرت خواجہ میر بدر الدین علیہ رحمٰن نے 570 گز پر جو ملکیت کو وقف کیا تھا، اور 2017 میں کے سی آر نے اس کو 4000 چلر گز زمین اور شامل کر کے 39 کروڑ روپے جاری کیے۔ وہ عمارت بن گئی، 7 منزلہ عمارت بن گئی۔ بننے کے بعد سابقہ BRS سرکار نے اس کو ٹمریس کو جو لیز پر دے دیا گیا، مالک، اور پوری عمارت دے دی گئی۔ اگر 2 فلور تو 3 فلور اگر دیے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی۔ جو مالک مکان ہے اس کو کونے میں ڈال دیا گیا، کرایہ دار کو پورا قبضہ دے دیا گیا۔ اب نوبت یہ آ رہی ہے کہ انیس الغربا کے جو عملہ ہے، جو اسٹاف ہے، ان کو جو ان کے ساتھ جو ان کو ہکال دیا گیا۔ پھر ہم گئے وہاں پر، تو یہ یہاں کی حکومت، کانگریس سرکار، یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اور کانگریس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو وقف کو جوڈیشنل درجہ دیں گے، اور جو اہم بات یہ ہے کہ جو BRS سرکار 125 ایکڑ زمین گریوی یارڈ کے لیے دیے تھے، اس کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہم مقامی ریاست کی سرکار سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انیس الغربا کی عمارت سے ٹمریس کا تخلیہ کیا جائے، اس کو بے دخل کیا جائے، اس کا اگریمنٹ کینسل کیا جائے، اور 125 ایکڑ زمین
جو گریو یارڈ کے لیے دیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کی جائے. ہم اس کو تعمیر کر لیں گے, ہم بنا لیں گے, تمہاری جو ہے نا ہم محتاج نہیں ہے. ہم جو ہے نا اس کو ہم ترقی دینے کے ہم خود جو ہے نا ذمہ دار رہیں گے. وہ زمین ہمارے حوالے کیا جائے. تعینی بل پیش کرنے کی کوشش کرتے. اسی طریقے کے اب الیکٹرانک بانڈ کا ایک بہت بڑا گھوٹالا سینٹرل گورنمنٹ میں ہوا ہے, تو اس کو دبانے کے لیے وہ لوگ میڈیا کو ایک نیا ایشو دیے, وقت میں ترمیم کرنا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے وقت میں ترمیم کرنے کی؟ کون آپ سے ریکویسٹ کر کے وقف بورڈ میں ایسا ہو رہا ہے؟ وقف بورڈ کہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کو اختیارات ہے اور وہ اپنے طور پر کام کرتے آ رہا ہے. اس میں غیر ضروری یہ ٹانگ ڈالنے کی سینٹرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جب کوئی بڑے گھوٹالے میں پھنستی تو ایک مسلم ایشو کو لے کر آ کے مارکیٹ میں پروپیگنڈا کرتی اور میڈیا کو بول دیتی کہ بھائی تم اس کے اوپر ایشو کرو, اس کے اوپر لوگوں کو بٹھاؤ, اس کے اوپر بحث کرو. تو وہی پالیسی اب پھر وقف بورڈ کے اوپر چلی. اور ان کے تائید میں بھی کچھ مشائخین, میں سمجھتا ہوں مشائخین تو ہزاروں میں ہے, لاکھوں میں ہے, لیکن کچھ لوگ جو لینڈ گرابر مشائخ ہے وہ لوگ 21 کی تائید میں سامنے آئے ہیں اور لوگ حکومت کے بل کی تائید کر رہے ہیں. خیر وہ لوگ کرنے دو, ان سے کوئی واسطہ نہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کے بارے میں بات کرنا بھی فی الوقت بیکار ہے. جہاں تک وقف ترمیم کی بات ہے, میں مبارکباد دوں گا اپوزیشن کو. 10 سال کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ میں اپوزیشن بہت ہی طاقتور طریقے سے اس کی مخالفت کری, حکومت کو جھکنا پڑا. راجہ سبھا سے بل واپس منگا لیے وہ لوگ, اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بھیجے ہیں اور بالکل پوری امید ہے کہ وہ بل پاس نہیں ہوں گی. اور جہاں تک وقف بورڈ کے بارے میں, جائیداد کے بارے میں وہ ہے, ہم لوگ ایک نیا پیسہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. جب آزادی سے لے کے آج تک آپ دیکھیے ہزاروں ایکڑ زمین وقف بورڈ کی لینڈ گرابر قبضہ کرے ہوئے, اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ 100% وقف بورڈ کا اسٹاف ہے. اگر وقف بورڈ میں ترمیم کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا, وقف بورڈ کے پورے اسٹاف کو نکال دینا, نکال کے اس کے اندر کہیں ایماندار آفیسرز کو اپوائنٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وقف بورڈ کی حفاظت ہو سکتی ہے. تھینک یو. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز, جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹکٹنگ, ویزا انڈورسمنٹ, امیگریشن, پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون, وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے علاوہ دیگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی. مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378, یا پھر سیدھے چلے آئے الریاض ہیلتھ کیئر کلینک, مصطفیٰ نگر, فلک نما, حیدرآباد. آپ کا اطمینان ہی ہماری کامیابی.